روزے کا سحری کھانے سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سحری مس کر دی, نہیں کھائی, آنکھ لیٹ کھلی ہے, تو اس دن آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بالکل اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے, آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ, سیر ہو کے کھاؤ. لیکن اگر سحری کسی نے کھائی نہیں ہے تو روزے کی فرضیت بالکل نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. 100% روزہ رکھنا ہے آپ نے. یہ آپ نے پھر دیکھیں نا, 2 مزے میں سے ایک لے لیے نا, یا اٹھ کے سحری کھاتے پراٹھے کھا لیتے, یا پھر نیند کے مزے لیتے. آپ نے نیند کے مزے لے لیے, آپ نے سحری مس کر دی ہے. تو اب ایک چیز کو آپ نے انجوائے کر لی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کہ روزے کا سحری کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگلی بات یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کریں, اٹھیں, کھائیں, اور کس نے کہا نہ کھائیں, تو لیکن اعتدال سے کھائیں. اسی طرح افطاری میں بھی کھائیں, بالکل روزہ کھلا ہے سارا دن تو کھائیں, تو اعتدال سے. اب سحری میں اس لیے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, اور افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں. تو وہ دونوں طرف سے نا اپنے آپ کو ٹکا کے وہ کرتے ہیں. وہ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ جی وہ رمضان میں نا سب سے مشکل نماز ایک فجر کی نماز ہے, ایک مغرب کی نماز. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی وہ اتنا ہم نے کھایا ہوتا ہے تو امام صاحب کو خیال ہی نہیں ہے, رکوع لمبا کراتے ہیں, سجدہ, وہ سارا کچھ باہر آنے کی پوزیشن میں ہو جاتا. تو میں نے کہا امام صاحب کو کیا پتا کہ آپ سانس کی نالی میں بھی خوراک بھر لائے ہو, اللہ کے بندے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے, بھی بندہ اعتدال سے کھائے, مطلب طریقے سے کھائے. تو کہتے ہیں آپ میدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصے میں خوراک رکھیں, ایک حصے میں پانی, اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں. تو کہنے لگے بندہ سامنے سے کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی مولوی صاحب یہ اتنی ڈویژن اور یہ اتنے مشکل کام ہمیں تو نہیں آتے, ہم تو سیدھے سیدھے طریقے سے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا سیدھا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میدے کو تو ہم اچھی طرح خوراک سے بھر لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہ جو پانی ہوتا ہے نا, وہ بیچ میں درجیں ہوتی ہیں, وہ سوراخ وہ خود نیچے چلا جاتا ہے. تو رہ گیا پیچھے سانس, تو مرضی ہے تو آئے, نہیں آتا تو نہ آئے. تو ایسی سحری افطاریاں کرنے والوں کے پھر سانس اکھڑے ہوتے ہیں, واقعی ان کا حال برا ہوتا ہے. یعنی صف میں کھڑے ہو کے وہ مطلب اس طرح ڈکار بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور خود بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ والے بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. برا کیوں کرتے ہیں ایسا لالچ؟